السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 14ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے سورۃ النحل اور سورہ بنی اسرائیل، ان دو صورتوں کے بارے میں جانیں گے۔ سورۃ النحل یہ مکی صورت ہے، اور یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور جب کافر مسلمانوں میں بھی پر بے تحاشا سختیاں اور بے انتہا ظلم کر رہے تھے، تب یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ بعض یہاں تک کہ تو لوگوں نے مسلمانوں کے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم ڈھایا کہ مسلمان ایمان کا کلمہ چھوڑ کر کلمہ کفر مجبوری میں آ کر کہنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ پاک نے اس میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو میری نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو، سوچو ان کے بارے میں۔ اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، آدمی جو ہے نا حق کی طرف بڑھتا ہے، اور باطل کی پرواہ کیے بغیر جو ہے حق کے ساتھ جو ہے نا جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے دلائل بیان کیے گئے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً اللہ ہی نے بنایا، انسان کو نطفے سے بنایا۔ پھر کہتا ہے کہ انسان کی اللہ انداز دیکھیں آپ، خلق الانسان من نطفۃ پیدا ہوا خصیم مبین۔ دیکھو نطفہ کتنی معمولی سی گندی سی چیز ہے، کہہ رہے کہ انسان کو اتنے گندے معمولی قطرے سے پیدا کیا، اس کے باوجود وہ دیکھو کھلم کھلا جھگڑالو بنا پھرتا ہے۔ خصیم و مبین، کھلم کھلا مبین، اور خصیم جھگڑالو۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی ابتدا کیا ہے نا۔ والانعام خلقها لکم، پھر جانوروں کو بتایا، چوپائے جو اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں، یہ تم سے اس میں جو ہے نا بہت سارے فائدے ہیں، اور جو ہے سردی کے لیے بھی اس میں سامان ہے، اور اس سے جو ہے نا اس کے لیے آپ جب اس کو لے کر نکلتے ہو، اور لے کے جب یہ چرواہے کے لیے ہے، جو ہم تو عام منظر تو اس کے حسن کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن چرواہا اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ چرواہا جب صبح جاتا ہے اپنے بھیڑ بکریوں کو لے کر اور واپس آتا ہے، تو اس کی کیا شان ہوتی ہے، اور وہ کتنا محظوظ ہوتا ہے اس منظر کو سے، اور اس بات سے کہ میرے پیچھے پیچھے اتنے سارے بھیڑ بکرے چل رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے اور بھی بہت ساری نعمتیں، گھوڑا، خچر، گدھا، یہ ساری جو ہے نا انسان کے لیے سواری کے لیے، بار برداری کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اب اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اب دیکھو یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ سواریاں مراد ہیں جس کا وجود اس وقت تک نہیں تھا۔ گاڑی، موٹر سائیکل، ہوائی جہاز، ٹرین، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ بتائیں ہم پیدل اگر ہوتے تو ہم کہاں جا سکتے تھے، کتنا ٹریول کر سکتے تھے، کدھر سے کدھر ہم گھوم سکتے تھے، اگر یہ سواری نہ ہوتی۔ سواری کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھو نا، تبھی تو آپ جب سواری کی آپ کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ گاڑی انسان کو کچل سکتی ہے، انسان گاڑی کو نہیں کچل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گاڑی کو انسان کے تابع کر دیا، جانور کو انسان کے تابع کر دیا، کہ جو ہے نا ایک بڑا ہاتھی ہے، اس کے نکیل جو ہے نا ٹھوک کے، ایک بڑا اونٹ ہے خطرناک، نکیل ٹھوک کے جو ہے نا چھوٹا سا بچہ بھی اس کو چلا لے۔ پھر آخری جملے سے میں نے پھر یہاں بتایا کہ اس سے جدید سواریاں مراد ہیں۔ هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس کے لیے تمہارے لیے اس میں پینے کا بھی انتظام ہے، اور اس سے درخت بھی اگاتے ہو، اور جو ہے کیا نام ہے، اس سے سبزہ بھی اگتا ہے، زیتون نکلتا ہے، کھجور نکلتا ہے، انگور نکلتے ہیں، اور اس میں اور طرح طرح کے جو ہے نا پھل نکلتے ہیں، اور اس میں سوچنے والوں کے لیے جو ہے نشانیاں ہیں۔ سوچے تو صحیح آدمی کہ یار یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کتنی نعمت ہے۔ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، دن رات، سورج، چاند، ستارے، سب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ اور جو بھی دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے، جس کے رنگ مختلف ہیں، بو مختلف ہے، سب چیزیں مختلف ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، سمندر کو مسخر کر دیا، اس سے تم مچھلی کھاتے ہو، اس سے تم جو ہے زیورات نکالتے ہو، اور جو ہے اس میں تمہاری جو دیکھتے ہو تم کہ کشتی سے چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کا فضل تلاش کرو،
نکلو سفر کرو تجارت کرو مختلف علاقوں میں، بحری سفر ہو پھر تجارت ہو، اور تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو اور تم شکر گزار بنو۔ پھر دودھ اور شہد کی نعمت بتائی کہ یہ کہاں سے نکلتا ہے۔ دودھ تو بالکل گندگی اور خون کے درمیان سے ایک چیز نکلتی ہے جو کہ خالص ہوتی ہے، اور جو ہے نا پینے والوں کے لیے بھی لذیذ ہوتی ہے، وہ دودھ ہے۔ اور پھر پھل سے کھجور کے ہوں انگور کے ہوں، اس سے تم کیا بناتے ہو، نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو جو کہ جائز تو نہیں، لیکن تم کر کے اس سے کماتے ہو، اس دور میں کماتے تھے، اور اس سے تم عمدہ رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ عمدہ رزق جو ہے اس کا کھجور کا انگور کا آپ جو ہے نا بیچتے ہو، اس کا رس بناتے ہو، اس کا جوس بناتے ہو، وہ بیچتے ہو، لوگ خریدتے ہیں، تمہیں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی بے شمار نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اب کس نے یہ سجھایا شہد کی مکھی کو کہ جاؤ تم ہے نا وہاں پر ایک چھجا بناؤ، اور پھر جا کے جو ہے پھلوں کو چوسو، اور جو اللہ تعالیٰ نے راستے تمہارے لیے جو ہے طے کیے ہیں اس پہ چلو، پھر اس کے پیٹ سے جو ہے مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے جو ہے نا مشروب نکلتے ہیں شہد کی شکل میں، جس کو ہم شہد کہتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ پاک نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ دیکھو شہد کے کتنے رنگ ہیں، موسم جس پھول کو وہ چوستی ہے اس حساب سے، اس کا جو ہے جس موسم میں وہ چوستی ہے اس اعتبار سے، جس جگہ پہ وہ چوستی ہے، سب چیزوں کا اعتبار سے جو ہے اس شہد کے کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے۔ 5 6 قسم کے رنگ تو ہم ایسے ہی گن سکتے ہیں شہد کے۔ پھر بیوی بچے پوتے نواسے کی نعمت ہے نا، بیوی تم سے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیوی کا تعین ہوا، پھر اس سے جو ہے بیٹا پوتا، اور پھر طرح طرح کی نعمتیں تمہیں ملی ہیں۔ سوچو یہ نعمتیں سوچو گے تو تم کبھی بھی ناشکرے نہیں بنو گے۔ پھر گھر اور سکون کی نعمت، بھائی تمہارے لیے گھر ہے، گھر سے اچھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جس میں تم رہائش پذیر ہوتے ہو، اور پھر جو ہے نا مگر اور پھر بتایا کہ جانور کی کھال سے تم گھر بناتے ہو، جو اس زمانے میں چمڑے سے گھر بنائے جاتے تھے، اور کیمپنگ جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی کسی دور میں چمڑے کا استعمال ہوتا تھا۔ آج کل ریگزین اور اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، جب چاہو جہاں چاہو اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو اور دوسری جگہ کیمپ لگا لیتے ہو، دوسری جگہ کیمپ لگا لیتے ہو۔ اس کے کھال، اس کے جو ہے اون، اس کے بال، سب سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ اور رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سائے کی، دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بولا مما خلق ظلالا، جو چیز اللہ نے بنائی اس سے تمہارے سائے کی نعمت کو پیدا کیا، ہر چیز کا میں سایہ موجود ہے، درخت کا سایہ، پہاڑ کا سایہ، بلڈنگ کا سایہ، ہے نا۔ اور وجعلکم من الجبال اکنانا وجعلکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے جو ہے نا پناہ گاہیں بنائی ہیں، حفاظت کی جگہ بنائی ہیں، اور تمہارے لیے ایسی قمیصیں بنائی ہیں جس سے تم گرمی سردی سے اپنی حفاظت کرتے ہو، اور ایسی قمیصیں بنائی ہیں جو تمہیں جنگ کے موقع پہ فائدہ دیتی ہے، یعنی زرہ جو ہوتا ہے بتائے گا، یہ اس طرح اللہ پاک جو ہے نعمت دے کر اپنا انعام کو مکمل کرتا ہے تم پر تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ فرما بردار ہو۔ آگے اللہ پاک خود فرما رہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ اب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ آیت ہے دوستوں، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگ جا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ نعمت عطا کرنے کا مقصد بھی بتا دی، یعرفون نعمت اللہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کو پہچانو، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون، اللہ کی نعمت کو پہچان جاتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ مشرکین کے معبود کی حالت کا بیان کیا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جن اللہ کو چھوڑ کے جسے پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا بھی نہیں کرتے، اور ان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، اور تم انہیں نہیں معلوم کہ کب انہیں زندہ کیا پیدا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ پھر الہکم الہ واحد، اب جو دعویٰ ہے میرا، جو مقصد ہے، مدعا ہے، جو تمام باتوں کا مغز اور لب لباب ہے، وہ کیا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون، اور جو اللہ کو آخرت کو نہیں ایمان رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل اس کا انکار کیے بیٹھے ہیں، اور وہ ان میں تکبر چھایا ہوا ہے۔ تو آدمی سوچے کہ بھائی دل کھول کے سوچے کہ کون حقدار ہے،
عبادت کا، کس کی عبادت کی جانی چاہیے. کسی ساتھی نے ہاتھ اٹھایا ہے تو ہاتھ اٹھانے والے بھائی سے میری درخواست یہ ہے کہ چیٹس میں میسج بھیج دے، تو اس میں جو ہے عافیت ہے، سہولت ہے. ٹھیک ہے. موت کے وقت مشرکین اور مومنین کی حالت کا بیان کیا کہ بھائی زندگی میں تو موقع مل گیا، مرنے کا وقت قریب آیا، مہلت ختم. اور پھر سب کو سب دیکھ لیں گے نا اپنی آنکھوں سے. ایمان کا اعتبار کب ہے؟ کب تک ہے؟ جب تک نہ دیکھا جائے. دیکھ لیا تو سب کچھ ختم. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. جنہیں فرشتوں کے ذریعے سے موت آ جاتی ہے اور وہ اپنی جان پر ظلم کیے ہوئے تھے، فالقوا السلام، تو وہ اس موقع پر اپنے ہار مان لیں گے. ماں کو اور کہیں گے ما کننا، ہم تو کوئی برائی کرتے نہیں تھے. کہ جواب ملے گا بلکہ کیوں نہیں، ان اللہ، اللہ کو پتہ ہے جو تم کچھ کرتے تھے، اب جاؤ جہنم میں ہمیشہ اس میں رہو، اور بہت بڑا برا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اور جسے فرشتوں کے ذریعے سے موت اس حال میں آئے کہ وہ نیک اعمال کرنے والے تھے، وہ کہیں گے یقولون سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ادخل الجنت، فرشتے کہیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے نیک اعمال کے سلے میں ہیں. اللہ کی ناشکری کرنے اور دعوت دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی. کہنا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے جو ہے نا ہر امت کے اندر انبیاء بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچ کے کی ماننے سے بچو. امن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض ویاتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. کیا جو برے کام کرنے والے ہیں وہ اس بات سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے یا پھر ایسی جگہ سے ان پر عذاب مسلط کرے جہاں کا اس کو گمان بھی نہیں. دیکھو آپ خود سوچو یہ آج جو حالت ہے، یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون کی یہ شکل نہیں ہے کرونا وائرس. یہ دیکھ لو، آپ سوچو کہ بھائی سوچا تھا کسی نے کہ ایسی کوئی چیز آئے گی اتنی باریک اور جو نہ دیکھ سکو گے، اور وہ بندے سے بندے تک اس طرح پھیلے گی اور لوگوں کے خاندان اور نسلوں سب کو تباہ و برباد کر دے گی. اور یا خود ہم بھی تقلب فما ہم بمعجزین، یا تمہیں سوئے سوئے پکڑ لے، یعنی سوئے بھی ہو صبح اٹھے نا، چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لے. یا خود ہم فی تقلبہم کا یہ بھی مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ چلنے پھرنے کے دوران پکڑ لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیند میں کروٹ لینے کے موقع پہ پکڑ لیں. فما ہم بمعجزین، وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں. اور یا خود ہم اعلیٰ تخوف، یا یا ان کو خوف زدہ ہونے پر پکڑ لیں کہ بھائی وہ ویسے ڈرے میں اور آگے پکڑ لیا جائے. پھر کیا ہوگا؟ کوئی اپنے لے ٹھکانہ تلاش کر لو اگر کر سکتے ہو. دین کی خاطر ہجرت کرنے والوں سے دنیا میں نعم البدل کا وعدہ ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. پھر کائنات کی ہر چیز کو اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، یہ بتا رہے ہیں. یہاں تک کہ اب اندازہ لگائیں، اب ماشاءاللہ اتنی اچھی بات کہی ہے محترمہ نے کہ ابھی وہ جو ٹڈیوں کا عذاب جو پہلے بنی اسرائیل کی طرف اترا تھا، اب دوبارہ سے کوئی نازل ہوا چاہتا ہے، اور اب آسمان کی طرف کہہ رہے ہیں کہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ عذاب اتر رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب آپ دیکھیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں. الم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وهم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. کہ وہ کہ اللہ پاک فرمانے یا کیا وہ دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ پاک کہ الی ما خلق اللہ من شیء، اللہ پاک نے ہر چیز کو بنایا ہے. یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کا سایہ، یہ ہر چیز کا آپ دیکھو سایہ جو ہے نا دائیں اور بائیں اٹھتا ہے
پھر ایک جگہ جاتا ہے پھر نیچے کی طرف آتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف پورا جو ہے آپ کا پورا سن ڈائل آپ دیکھ لو، آپ جو ہے کوئی بھی چیز دیکھ لو، دیکھو سایہ کہاں سے زیرو سے اٹھتا ہے، پھر ایک جگہ آتا ہے، پھر ایک جگہ پھر وہاں سے نیچے جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ سایہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تفہ اللہ تعالیٰ سوچو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، سجد للہ وہم داخرون، اور دیکھتے نہیں، اور وہ عاجز ہیں اللہ کے سامنے، بتا رہے کہ ہم آپ کے لیے جھکے ہوئے ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جہاں دنیا جہاں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، من دابہ، جانور بھی سجدہ کر رہے ہیں، دیکھو جانور جھکے ہوئے ہیں، وہ سیدھے نہیں ہیں انسان کی طرح، وہ جھکے ہوئے ہیں، ان کی کمر جھکی ہوئی ہے، وہ چار پاؤں پہ لیٹے پڑے ہیں، ہر چیز جھکی ہوئی ہے، اور جو چیز اگر کھڑی بھی ہے وہ اللہ کو کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کے سامنے عبادت میں ہے، درخت اگر کھڑا ہے یہ قیام کی حالت میں ہے، والملائکۃ وہم لا، اور یہ فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اور وہ جو ہے نا تکبر نہیں کرتے، یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ اوپر سے کوئی عذاب نہ آ جائے، اور وہ جو کہا جائے وہ کر بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتے کتنے تابع دار ہیں، اور ایک اور بات میں قرآن مجید کے حوالے سے بتا دوں کہ قرآن مجید کتنی بڑی دولت ہے، اس کا مخاطب جن و انس ہے، صحیح ہے، اب اور اس کو پڑھنے کی صلاحیت بھی ہے انہی کے پاس ہے، کوئی اور زیادہ انسان کے پاس ہے، فرشتے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتے جو یہ روحانی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن مجید کے حلقے لگے ہوئے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، وہ فرشتے جو ہے نا آسمان سے تلاش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی نشست ہمیں نظر آئے، اور وہ جاتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے نا اپنے اپنے مقامات پہ، فرشتوں نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہوگا، کیونکہ آپ قرآن مجید کے مذاکرے میں شامل ہیں، قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں آپ کو، آپ یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یہ اتنی روحانی مجلس ہوگی کہ فرشتے آپ کو ڈھانپ لیں گے، اور کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ قرآن مجید کے عاشق ہیں لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ غلام اور نوکر کی مثال سے توحید سمجھیے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فی سواء فبنعمت اللہ یجحدون، کون دوسرے کو پیسہ دیتا ہے، کون دوسرے کو جو ہے وہ کرتا ہے؟ تو بتائے کوئی بھی نہیں دیتا، اپنی جائیداد تو کوئی کسی کے کچھ دے دیتا ہے، لیکن اپنے لیے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض، بعض کو بعض سے پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے روزی میں، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی سے کم ہے، تو کیا کوئی جس کے شخص جس کے پاس جو ہے نا بہت سارا مال ہو، وہ اپنے غلام نوکر کو جو ہے نا اتنا مال دے دے گا کہ وہ اور یہ برابر ہو جائیں؟ ایسا کر سکتا ہے کوئی؟ بنعمت تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، کوئی اپنی نوکر چاکر کو کوئی اپنے سے اپنے برابر تو نہیں کر دیتا ہے، تو یہ تو بہت شاذ کبھی ایسا، تو بتاؤ اللہ کے برابر تم جو ہے نا یہ اللہ کی مخلوق کو کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے لیے مثالیں پیش کرنا حرام ہے، حرام، لیکن بہت سارے لوگ اس کے لیے سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کو لے آپ وسیلہ کہ مانگنا ضروری سمجھتے ہیں، وسیلہ مانگا جا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ آپ تشبیہ دیتے ہیں انسان کے ساتھ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے ہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ اور تمہارے معبودوں میں فرق، مثال ایک اور مثال، ضرب اللہ مثلا عبد مملوک لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، بھائی ایک آدمی ہے وہ غلام ہے اور اس پہ کسی کے ماتحت ہے، اس کی اپنی کوئی طاقت صلاحیت نہیں ہے، وہ قدرت نہیں ہے کسی چیز پر جب تک اس کو کسی بات کا کہا نہ جائے، اور دوسری طرف جو ہے نا ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ رزق دیا، تو وہ اس سے خرچ کرتا ہے، چھپ کے بھی، جہرن بھی، کھلم کھلا بھی، تو یہ دو طرح کے بندے، ایک مالدار، عزت دار، خرچالو، اور جو ہے اللہ کے راستے میں دینے والا، ہر طرح خرچ کرنے والا، دوسری طرف ایک لاچار، عاجز، کمزور غلام، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، تو پھر کیوں اللہ کو کسی کے ساتھ برابر کرتے ہو؟ ایک اور مثال دی،
اب کم لائق والا شے، ایک آدمی جو ہے گونگا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ اپنے اور غلام بھی ہے، اور وہ اپنے آقا کے سر پہ بوجھ ہے، جو اس کو کوئی بھی کام دو الٹا کام کر کے آ جاتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے نا ایک آدمی ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، اور ہر عدل و انصاف کرتا ہے، صحیح نا، اور وہ صحیح راستے پر بھی ہے، سب چیزیں اس کے پاس اچھی خوبیاں جمع ہے، یہ اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھا بیان کیے جو پورے جس میں 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، تمام اعمال اسلام کے تمام اعمال کا خلاصہ ہے، اور جو ہے نا اس میں 3 چیزوں کا حکم ہے، 3 چیزوں سے منع ہے، آپ اندازہ لگے سب سارے دنیا قرآن اسلام کے احکامات کا خلاصہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ پاک عدل، احسان اور قربت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تمہیں بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر ایک پاگل عورت کی مثال، 4 مثالیں تو آپ کو دے دی بھائی، کہ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، ایک عورت ہے پاگل ہے، وہ کیا کرتی ہے، جو ہے نا کاٹتی ہے، سوت مضبوط کرنے کے بعد، یعنی کپڑا بن رہی دھاگے سے کپڑا بنا رہی ہے، تو کیا کرتی ہے، پہلے سوت کاٹتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کو پارا پارا کر دیتی ہے، صحیح نا، من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امت ہی اربا من امہ اینما یبلوکم اللہ بھی لیبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون۔ تو یہ دونوں جماعتیں کیسے کیوں اپنے نیکیوں کو ضائع کرتے ہو تم، ہے نا، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کا ذریعہ بناتے ہو۔ اس کا ترجمہ میں کرنے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑھی ہوئی ہے، اللہ تو تمہیں اس کے ساتھ صرف آزماتا ہے، اور یقیناً موت کے دن وہ تمہارے لیے ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پھر قرآن کا ادب بتایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو قرآن کی تلاوت کے وقت میں، ٹھیک ہے، انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اس اللہ ان شیطان کو ایمان رکھنے والے، ایمان لانے والے اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے پہ قدرت نہیں ہے، ایسے قدرت ہے تو اس پر ہے جو ہے نا اسے اپنا یتولونہ، جسے اپنا دوست بناتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، اور مشرک کے اوپر اس کو جو ہے نا قدرت ہے۔ پھر مجبوراً کلمہ کفر کے بارے میں بتایا کہ بعض صحابہ، حضرت عمار بن یاسر نے کہہ دیا تھا، ان کے والد و والدہ نے نہیں کہا تو ان کو مار دیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر دوبارہ بھی تمہیں موقع ملے کفر کا کلمہ کہنے کا تو صرف الفاظ سے تو کہہ دیا کرو، البتہ تمہارا دل صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک سہولت، ایک رخصت ہے کہ جب کافر آپ کو قتل کرنے پر تل ہو جائے اور بولے کہ جب تک کفر کا کلمہ نہیں کہو گے نہیں چھوڑوں گا، تم ایسے موقع پہ کہہ سکتے ہو۔ ایک ناشکری قوم کا انجام بتا دیا، صحیح ہے، کہ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ایک اللہ پاک نے سب کچھ اس کو دیا ہوا تھا، ہر طرف سے اس کو جو ہے رزق آ رہا تھا، لیکن کیا کیا اس نے اپنے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کے جو ہے نا کا مزہ چکھا دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے، یہ بتا رہے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام جو ایک پوری جماعت کے بقدر تھے، ایک امت تھے، اتنا ان کا ایک مقام تھا، اور اللہ کے ہاں جھکنے والے تھے، یکسو رہتے تھے، شرک سے اپنے آپ کو بری کیا ہوا تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہوا تھا اور سیدھا راستہ دکھایا تھا، اور ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی اور آخرت میں دی، اور انہیں آخرت میں نیکوکاروں میں بنایا۔ پھر ہم نے ان کو اس بات کی وحی کی کہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ملت ابراہیمی پہ چلیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سیدھے راستے پہ تھے، شرک سے مشرکین میں سے نہ تھے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم کہا گیا کہ ادعو الی ربک سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ
وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور جو ہے ان کے ساتھ اگر کسی بات پہ بحث و مباحثہ کرنا پڑے تو بڑے اچھے انداز سے پیار سے کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہو چکا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ ہاں، تو اب آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی طرف۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں معراج کا واقعہ ذکر ہے، اور اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا کہ کون سی قوم تھی، کیا تھی، کیا اس کی زندگی تھی۔ یہ صورت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور جب کفار کا ظلم و ستم بڑھ چکا تھا، تو یہ جب بڑھ چکا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ عام الحزن، دو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظوں کا انتقال۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے آپ کو امن دیا ہوا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے چچا کے بعد جو ہے کبھی قریش کا سردار ابو لہب بن گیا۔ ابو لہب دیکھیں، پہلے شیب ابی طالب میں اور سب جگہوں سے گزر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ تھے، اور محفوظ تھے کیونکہ بائیکاٹ تو ہوا تھا، لیکن کوئی مارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن جو ہے جب ابو لہب ابو طالب کے بعد جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، وہ قبیلے کا سردار بنا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبیلے کے حوالے کر دیا، بلکہ اور قبیلے قریش سے ان کو آگ کر دیا، خارج کر دیا۔ تو اب قبائل جب خارج کر دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی جتنے بھی قبیلے، کوئی بھی قبیلے والے ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، کوئی ان کو پروٹیکشن دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کا خیال رکھنے والا ہے یا ان کے سامنے کھڑے ہو کے اور ان کے مقابلے میں آنے والا نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اب مجھے کچھ اور ترکیب اختیار کرنی ہوگی، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا رخ کیا۔ وہاں کے سرداروں نے بھی یہ سوچا کہ ہم قریش کو ناراض نہیں کر سکتے، قریش کو ناراض کرنے کا فیصلہ ان کے لیے اس پہ وہ راضی نہ تھے، اور جو ہے بلکہ قریش کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ ترکیب اختیار کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا، پتھر برسائے، اور اتنے برسائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتا مبارک خون جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک میں، نال مبارک میں آ چکا تھا اور جم گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش بھی ہو گئے اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ چنانچہ بہرحال یہ طائف کا واقعہ تھا۔ پھر اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر جس کے بعد جب آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی زیادہ غمگین تھے۔ اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنے نبی کو بتا دیں کہ تم دنیا والے اگر تمہارے ساتھ نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر کروایا، اور اس معراج کے سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے شام گئے۔ شام میں آپ علیہ اور کس پہ؟ براق پہ سوار ہو گئے، جو ایک خاص سواری تھی گھوڑے کھچر کی طرح، اور اس پہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نماز وہاں پہ پڑھائی، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے آسمانوں کا رخ کیا۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ اس کا ابتدا اور اس کے جو ہے نا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، لہٰذا کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس واقعے کا انکار کرے یا اس کو خواب و خیال سمجھے۔ یہ واقعہ حقیقت ہے اور حقیقتاً ہوا ہے۔ عقل نہیں مانتی، نہ مانے، عقل کو شریعت عقل سے بہت آگے کی چیز ہے، تابع ہے عقل شریعت کے۔ پھر جو ہے نا، سبحان الذی اسریٰ آیت ہے، جو پہلی آیت ہے، اسی کے اندر معراج کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی گئی کہ بنی اسرائیل کون تھی، کیا تھی۔ میرے دوستو، یہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح جب عروج دیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج دیا، لیکن یہ بدبخت پھر موسیٰ علیہ السلام اور جب وادی تیہ کے اندر جب یہ تھی، وہاں سے یہ شام جانے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی، تو اللہ پاک نے جو ہے داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ نبی اس وقت نہیں بنے تھے، لیکن ایک اچھے مجاہد بنے، طالوت کو پیدا کیا، طالوت نے آ کے جالوت کا مقابلہ کیا، شام کے اندر سرزمین جو ہے یہ قائم ہوئی۔
وہاں پہ پھر سلیمان علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام نے اس کو جو ہے عروج دیا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو ترقی دی. یہ سب کچھ جو ہے پھر ہوا یہ کہ انہوں نے جو ان کے اندر برائی پھیل گئی، شرک، قبائلی تعصب اور گندگیاں پھیل گئی. تو اللہ پاک نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے 721 سال پہلے آشاریوں بھی کہتے ہیں، آشوریوں بھی کہتے ہیں، یہ تقریباً آج سے اگر حساب لگائے تو 2800 سال پہلے، اتنے 2800 سال پہلے ان پر حملہ کیا، ہزاروں اسرائیلی قتل کیے اور ان کی حکومت کا خاتمہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے ایک وقت آیا کہ انہیں جو ہے نا دوبارہ سے عروج دیا اور جو ہے ان کو دوبارہ سے شام عطا کر دیا. لیکن پھر وہ ان بدبختوں نے برائی کا راستہ اختیار کیا اور جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا اور قتل کرنے کی کوشش کی. تو تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک رومی بادشاہ ٹائٹس کو مسلط کیا. ٹائٹس نے جو ہے 70 عیسوی میں حملہ کر کے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل اور بیت المقدس کو ختم کر دیا اور تباہ کر دیا. یہ 2500 سال پہلے کی بات ہے. 2500 سال پہلے بنی اسرائیل سے بیت المقدس چھین لیا گیا تھا اور وہ پھر وہ ویسا کا ویسا رہا تھا. عیسائیوں کے ہاتھ میں وہ جگہ تھی اور وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں ایک عرصے دراز تک چلتی رہی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ عیسائیوں سے لی تھی، یہودیوں سے نہیں لی تھی، اور عیسائیوں سے لے کر پھر اسے جو ہے انہوں نے وہاں پہ مسجد اقصیٰ تعمیر کی تھی. یہ مسلمانوں کی تعمیر ہے. یہودیوں کی تعمیر کو ختم ہوئے 2500 سال ہو چکے تھے، پھر اس کو کئی سال ہو چکے تھے، ابھی 2500 بن چکے ہیں وہ، اور اب وہ اس وقت 1000 ہوں گے غالباً. تو اس وقت اور عیسائیوں کے لیے شام کی اور قدس اس علاقے کی تو اہمیت تھی، لیکن اس عبادت گاہ کی اہمیت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کو بنایا نہیں تھا. اس کو تعمیر کیا ہے مسلمانوں نے. پھر توریت کی منسوخی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت کو منسوخ کر دیا اور پھر جو بتایا کہ بھائی ہم نے قرآن کے اندر ایسی آیتیں نازل کی ہیں جس میں شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے. اور جو ظالم ہے، ظالم، اس کے لیے قرآن کی وجہ سے مزید اس کا خسارہ ہوگا، کیونکہ وہ اس پر ایمان نہیں لائے گا اللہ کی، اور جتنا ہی وہ ایمان اس کا انکار کرتا رہے گا اتنا ہی وہ خسارے میں پڑتا چلا جائے گا. پھر اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بتائے جو کہ در حقیقت تورات کے 10 جو ہے نا احکامات ہیں، اور وہ احکامات کیا ہیں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور ان کو اگر کہہ لو کہ یہ یونیورسل اصول ہیں، سارے ہر مذہب کے اور ہر اخلاقی عنصر کے یہ اصول ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر دنیا کے اندر کئی امن کا پیغام قائم کرنا ہے تو اس میں یہ ہونے چاہیے اصول: عبادت صرف اللہ کی، والدین کے ساتھ بے انتہا درجے کا احسان، رشتہ داروں، مساکین، مسافروں کی مدد اور تعاون. جو شخص اپنے رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو نہیں دیتے، لازمی بات ہے کہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. پھر آگے جو ہے نا مانگنے والوں کو دو، یہ بھی کہا. جو وہ اما توردن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهما قولا میسورا. نہیں دے سکتے ہو، اچھی بات کہہ دو. اور جو ایسے لوگوں کو بھی دو جو ہے نا ان لوگوں میں سے نہ بنو جو کنجوس ہوتے ہیں، کنجوسی اختیار نہ کرو، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، قتل نہ حق نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کرو، جس چیز کا علم نہ ہو اس میں بحث و مباحثہ نہ کرو، زمین میں اکڑ کرنا چلو. آخر میں فرمایا کل ذالک کان سیئۃ عند ربک سیئہ عند ربک مکروہا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. بتا دیا کہ بھائی اس طرح کے یہ جو ہے نا ہر برائی جو ہے نا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا حکمت کی باتیں تمہیں وحی کی گئی ہیں. اور ولا تجعل اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ ورنہ ہمیشہ جہنم میں چلے جاؤ گے، اور جو ہے نا اس میں ہمیشہ کے لیے ذلت و خواری کے ساتھ رہو گے. تو یہ 30 نمبر 30 کے بعد سے جو آپ کو مل رہی ہیں، 30 سے بھی بلکہ پہلے سے 25 سے آپ سمجھ لیں، 25 سے یہ جو ہے نا
23 سے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ سارے بیان کیے جاتے ہیں. اگر کسی نے دیکھنا ہو تو قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لے, بہت مفید ہے. پھر شیطان کو فساد برپا کرنے کا موقع نہ دو, یہ بتایا. اور کیونکہ شیطان آدمی کو کے درمیان آ جاتا ہے تو اچھے آدمی سے بھی برا کام کروا دیتا ہے, غصہ ڈالتا ہے, غصہ میں مبتلا کرتا ہے. پھر جو ہے اچھا نمازی پرہیزگار ہوتا ہے, وہ کیس لڑنے کے لیے دشمن کو سے مقابلے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے, فریب بھی کرتا ہے, رشوت بھی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے نکالنے والوں کے خے کو دھمکی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت. اللہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. کیا یہ اور بے شک وہ قریب تھے کہ تجھے ضرور ہی اس سرزمین سے پھسلا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں, وہ تیرے بعد زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے. بتا دیے کہ لا یلبسون خلافک الا قلیلا, ان کے طریقے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا اور تو ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا, یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ جو نہیں مانتے ان کا خیر, ان کا بھلا نہیں ہوتا. پھر ہجرت کی تیاری کا حکم دیا کہ نماز پڑھیں اور جو ہے نا پھر نکلنے کی تیاری کریں. تہجد کا بھی کہا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس بقرآن الفجر, فجر کے وقت میں قرآن پڑھیں. فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سنا جاتا ہے. ومن اللیل, اور رات کے وقت میں قرآن پڑھیں اور رات کے وقت میں تہجد پڑھیں. اور ایسا یہ بات رب کا مقام محمودہ, ان قریب آپ کے رب آپ کو ایک پسندیدہ مقام تک پہنچا دیں گے. یہ کہیں کہ اے میرے رب مجھے اچھی جگہ پہ, سچی جگہ پہ داخل کر اور مجھے اچھی سچی جگہ سے نکال, اور مجھے اپنی طرف سے جو ہے غلبہ اور مدد عطا کر. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. کتنی پیاری بات ہے. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اب کہتے ہیں حق آ چکا ہے, باطل جا چکا ہے, باطل تو جانے والا ہی ہوتا ہے. تو اب دیکھیں قرآن مجید سے تعلق جوڑنے کی, عبادت سے تعلق جوڑنے کی بات کی گئی, دعا سے تعلق جوڑنے کی بات کی گئی, اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اصل بنیاد ہیں جو انسان کو برائی سے بچا کر خیر کی طرف لے آتی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے, سمجھنے اور ان پہ غور کرنے کی توفیق عطا کرتی ہے. لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں, یہ جو آج صورت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کے بارے میں اس کے تمام مضامین آپ کے سامنے ہیں, اور اس سے پہلے جو صورت پڑھی گئی یہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک صورتیں ہیں اللہ کی طرف سے جو ہم پر نازل ہوئی ہیں. ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا, ان سے تعلق جوڑنا ہوگا. میرے ذہن میں ایک بہت اچھی ترکیب آئی ہے کہ اگر ہمارے یہ ساتھی قرآن مجید ان کو ایک ہفتے کا موقع دیا جائے کہ ایک ہفتے کا تو نہیں, خیر 3-4 دن بھی میرے خیال سے اس بات کے لیے کافی ہوں کہ وہ جتنا ابھی تک پڑھایا گیا ہے وہ پورے قرآن سے خود اپنے مطالعے سے جو ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہر ایک صورت سے 3-4-5 آیتیں نکالیں, منتخب کریں ترجمے کے ساتھ, اور یہ ان کی یعنی پسندیدہ آیتیں ہوں یا وہ ہوں جس کو وہ اپنی ضرورت زیادہ سمجھتے ہوں. لیکن اس انتخاب کو دیکھ کر سامنے والے کی محنت کا پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی محنت اور سوچ سے اس آیت کا تعین کیا. ایسے نہیں کہ بس پہلی آیت لے لی یا درمیان سے کوئی بھی آیت اٹھا کے لے لی, لیکن بلکہ پورا پڑھنے کے بعد اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے وہ کوئی نہ چند آیتیں نکالے, ان کا ترجمہ دے گے. تو جب انسان کا دماغ چلے گا تو اس کا دل بھی چلے گا اور اس کی زندگی بدل جائے گی. تو میرے دوستوں کوشش کریں, یہ میں ٹاسک آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اور امید ہے آپ لوگ اس میں جو ہے میرا ساتھ دیں گے اور بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں گے. قرآن مجید کے جو آیتیں ہیں, صورتیں ہیں, ہم نے جتنی پڑھ لی ہیں ابھی تک, زیادہ نہیں ہے, ان میں ہر ایک سے 3-3 آیتیں لے آئیں اور خاص آیتیں لے آئیں جس پہ آپ کا دل بہت زیادہ جھکتا ہو. پھر ہم اس کا موازنہ کریں گے کہ ماشاءاللہ کون سے ساتھی کیا ہے, کون سی آیتیں لے کر آئے اور کون سے ساتھی کون سی آیتیں لے کر آئے. تو بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس پر کوشش کریں کوئی اچھا مستند ترجمے والا قرآن لے لیں اور اس بات کی کوشش کریں تاکہ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں آ جائے.
اسی پہ آج کی اس کلاس کو ختم کرتا ہے، اور کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ گروپ میں ڈال دیں۔ اگر کچھ سوالات ایسے تھے جو رہ گئے، ایک سوال ایسا تھا میں اس کا جواب نہیں دے پایا ہوں، انشاءاللہ ان قریب اس کا جواب دے دوں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔